آپ نے حدیث روایت پیش کی کہ حضرت عمر کو ملال رہا، وہ تین باتیں نہیں پوچھ سکے. ٹھیک ہے، جب آپ حضرت عمر کی اس روایت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو اس روایت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کھڑے ہو کر 2500 کلومیٹر دور مقام نہاوند کو دیکھا اور پھر مسلمانوں کی مدد کی تھی. مدینے میں رہ کر نہاوند والوں کی مدد کی تو حضرت عمر مددگار بھی ہو گئے. حضرت عمر کا غیب دیکھنا بھی ثابت ہو گیا، حضرت عمر کی آواز کا وہاں تک پہنچنا بھی ثابت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب دعوت توحید کے پیج نمبر 11 پر انہوں نے ایک روایت پیش کی حضرت عمر سے متعلق، جس میں حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ میں ملال کرتا ہوں، مجھے ملال رہا عمر بھر کے، میں نے حضور سے 3 چیزیں نہیں پوچھی. اور پھر یہ اپنے بڑا سے نکالتے ہیں وضاحت کے نام پر، نیچے وضاحت کر کے ریڈ لائن میں کہ حضرت عمر 3 باتیں نہیں پوچھ سکے، اور یہ ان کے پیرا ہیں، ان کے بابے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضور سے ہو رہی ہے، ان کی کتابیں حضور نے پسند کی ہیں، ان کو بشارتیں دی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور نیچے لکھا کہ اصل دین کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث سے سمجھنا. یعنی جو قرآن میں ہوگا وہی دین ہے، جو صحیح حدیث میں ہوگا وہی دین ہے. بالکل صحیح. مگر یہ بتائیے کیا آپ اس بات پہ عمل کرتے؟ قرآن سے دین بتائے، ہم اہل سنت کا جو دین ہے وہ قرآن سے ثابت کر رہے. آپ اگر ایک بات پہ قائم رہنے والے ہیں تو پھر آج سے قرآن اور حدیث سے جو ہم بتاتے آ رہے ہیں اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب چلیے بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے حدیث روایت پیش کی کہ حضرت عمر کو ملال رہا، وہ 3 باتیں نہیں پوچھ سکے. ٹھیک ہے، جب آپ حضرت عمر کی اس روایت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو اس روایت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کھڑے ہو کر 2500 کلومیٹر دور مقام نہاوند کو دیکھا اور پھر مسلمانوں کی مدد کی تھی. مدینے میں رہ کر نہاوند والوں کی مدد کی تو حضرت عمر مددگار بھی ہو گئے. حضرت عمر کا غیب دیکھنا بھی ثابت ہو گیا، حضرت عمر کی آواز کا وہاں تک پہنچنا بھی ثابت ہو گیا. تو جب آپ پیج نمبر 11 پر حضرت عمر کے وہ 3 مسائل کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ روایت اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور انہوں نے 3 مسائل نہ پوچھنے پر، نہ معلوم ہونے پر ملال کیا زندگی بھر، تو پھر انہوں نے مدینے میں رہ کر نہاوند والوں کی مدد کی دور سے. انہوں نے کیسے مدد کی؟ بھائی آپ کے نزدیک تو جو سامنے رہتا انہیں مدد کر سکتا، انہیں پکار سکتا، اس کو پکار سکتے. تو حضرت عمر تو مدینے میں ہے، مدینے میں رہ کر نہاوند والوں کی مدد کر دی انہوں نے. تو ما فوق الاسباب ہے نہیں، یا ما تحت الاسباب ہے؟ اس کا جواب دو. اور جب یہ روایت ماننا ضروری ہے تو پھر اس روایت کو مانو کہ حضرت عمر غیب داں ہے، غیب کی خبر دیے. پھر یہ صحیح روایت ہے، تم نے خود لکھا نیچے کہ دین وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے سمجھا جائے، جو قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہو. تب یہ صحیح حدیث، صحیح روایت ہے. حضرت عمر مدینے میں رہ کر نہاوند کو دیکھ رہے ہیں، غیب ان پر ظاہر ہو گیا ہے تو غیب کی خبر دے رہے ہیں. حضرت عمر کا غیب کی خبر دیکھنا، غیب کی اطلاع دینا، غیب نہ ہونا، اس پر ایمان لا کر بتاؤ. پھر بعد میں اس میں بات کریں گے کہ خواب اور پیروں کی جو بات ہے انشاءاللہ اس پر کبھی اور بات کریں گے. پہلے اس حدیث پر تو ایمان لاؤ، اس روایت پر تو ایمان لاؤ. تمہارے خود کے کہنے کے مطابق قرآن اور حدیث میں، صحیح حدیث میں جو ہوگا اس پر ایمان لائیں گے. تو بھئی یہ صحیح حدیث ہی چنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ کر نہاوند کو دیکھے، غیب کی خبر دیے، ان کی مدد کی ہے. پہلے اس پر ایمان لا کر بتاؤ، ٹھیک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ورنہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے.